نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے اور ایک دوسرے کو حق بات کہنے کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر پر جمے رہنے کی تلقین کی. آج ہمارا موضوع بھی سورہ عصر ہے اور یہ قرآن کے ان مقامات سے ہے جو بہت ہی مختصر لیکن بہت ہی جامع ترین مقام ہے یہ، کہ جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسا میسج تمام انسانیت کے لیے دے دیا کہ یہ اتنا کمپلیٹ میسج ہے اپنے اندر کہ اگر اس کے بعد ہم صرف اسی صورت کو لے لیں اور اگر اسی پر غور و فکر کریں اور اسی کو ہی زندگی کا اگر ہم اصول بنا لیں تو ہمارے لیے یہ بھی بہت کافی ہو جائے گا دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کے لیے. تو یہ قرآن کی سب سے مختصر ترین صورتوں میں سے ہے. اس میں صرف 3 ہی آیات ہیں. شان نزول کے اعتبار سے یہ ابتدائی دور میں نازل ہوئی. اچھا، آپ نے سب نے ایک بات نوٹس کی ہوگی کہ ابتدائی دور میں بہت ہی مختصر صورتیں جو ہیں وہ نازل ہوئی، لیکن جب ہم مصحف یعنی جو کتاب ہے اس کے اکارڈنگلی جب دیکھتے ہیں اس کی ترتیب، وہ ترتیب ایسی ہے کہ وہ جتنی بھی مختصر ترین اور شروع کے دور کی جو صورتیں ہیں وہ ہم قرآن میں کہاں پاتے ہیں؟ آخری سپارے میں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مرتب کیا ہوا آرڈر ہے، ترتیب ہے جو قرآن میں موجود ہے کہ اللہ نے جس حساب سے نازل کیا وہ وقت کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے تھا. لیکن جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو قرآن کے اندر ترتیب دیا کہ پہلے کون سی چیز آئے گی، بعد میں کون سی آئے گی، اس کے بعد کون سی. قرآن کی جو ترتیب ہے صورتوں کے اعتبار سے اور آیتوں کے اعتبار سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. اور یہ جو ترتیب ہے اتنی جامع اور اتنی خوبصورت ہے کہ جس طرح بہترین طریقے سے ایسے جیسے لڑیاں پروئی ہوئی ہیں کہ اس صورت کے بعد یہ صورت ہر لحاظ سے بالکل پرفیکٹ میچ تھا کہ اس کے ساتھ یہی صورت لگنی چاہیے تھی. اسی طرح آیت کے بعد بھی. تو یہ سارا جو تسلسل ہے صورتوں کا ایک دوسرے کے پیچھے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو سورہ العصر ہے، جامع ترین، مکمل ترین، مختصر ترین. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر پورا قرآن نہ نازل ہوا ہوتا، اگر قرآن میں سے کچھ بھی نہ نازل ہوا ہوتا اور صرف سورہ عصر ہی نازل ہوئی ہوتی تو یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی. یعنی اتنی یہ صورت جو ہے وہ اپنے معنی کے اعتبار سے، اپنی امپورٹنس کے اعتبار سے اہم ہے. سورہ عصر کو ہم کچھ حصوں میں تقسیم کر کے تو اس حساب سے پھر ہم اس کا ان حصوں کا باری باری سے جائزہ لیں گے. تو جو پہلا حصہ ہے سورہ عصر کا تعارف سب سے ابتدائی دور کی ہے. اچھا، ابتدائی دور میں ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کے دور میں جو قرآن نازل ہوا اس میں کوئی حکم نہیں تھا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، ایسا کچھ نہیں تھا. اور سوچیں 13 سال تک صرف یہی آیات اس قسم کی نازل ہوئی کہ جن میں ایک چیز کہ اللہ کی وحدانیت، دوسری چیز رسالت اور تیسری چیز آخرت. تو یہ تینوں چیزیں 13 سال تک لوگوں کے اندر ڈالی گئیں. ہم سیرت پڑھتے ہیں اور قرآن کو دیکھتے ہیں تو ابتدائی 13 سال کوئی حکم نہیں نازل ہوا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو اور پردہ ہے یا جو شراب ہے یا سود ہے جو سب سے بری ترین چیز ہے وہ بھی سب سے آخری دور میں آئی. 13 سال میں کیا کیا گیا؟ اندر کی صفائی کی گئی، دلوں کے اندر ایمان کو اتارا گیا، اتنا اتارا گیا، اتنا اتارا گیا. بالکل جیسے ایک کسان جب کھیتی باڑی کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ زمین پہ پہلے
ہل چلاتا ہے، اس کو نرم کرتا ہے۔ تو یہ 13 سال جو زرخیز دلوں کی جو زمین تھی مکہ کے لوگوں کی، ان پر ہل چلایا گیا، اور وہ حل بڑا ہی شدید تھا کہ جو کوئی ابتدائی دور میں کلمہ پڑھتا تھا، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت، اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا۔ جیسے ہی پتہ چلتا تھا کہ انہوں نے ایمان کو قبول کیا ہے تو سارے پورا مکہ ان کا دشمن بن جاتا تھا۔ تو ابتدائی 13 سال میں جو قرآن نازل ہوا، وہ ہمارے اندر کی صفائی کے لیے، وہ ہمارے اندر ایمان کی استقامت کے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ ہم ان صورتوں کا جائزہ لیں کہ ہم پہلے جب تک اپنے اندر کی صفائی نہیں کریں گے نا، ہمارے باہر کے جتنا جو کچھ بھی ہوگا وہ ہمیں نہیں بچا سکے گا۔ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا دیکھتے ہیں؟ ہمارا باہر نہیں دیکھتے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ تو جو انسان اللہ کے ساتھ سچا ہوگا وہ اپنے دلوں کی صفائی رکھے گا اور اپنے اعمال اللہ کے حضور، کیونکہ وہ جواب دہ ہے، تو اس کی فکر کرے گا۔ تو یہ سورہ اصل میں جو ہمیں ایک بہت زبردست پیغام دیا گیا، تمام انسانیت خسارے میں ہے، اور اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی، والعصر، کہ زمانے کی قسم۔ اچھا، یہاں پہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسمیں کھاتے ہیں، تو یہ ڈاکٹر اسرار احمد کے نزدیک اللہ کا قسم کھانا کسی چیز کا، وہ یہ ظاہر نہیں کرتا کہ اس چیز کی کوئی بہت ہی زیادہ قدر و قیمت ہے یا وہ قیمتی ہے۔ ہاں، اس کی اپنی جگہ پر ایک ویلیو ہے، ایک حیثیت ہے، تبھی اللہ نے اس کی قسم کھائی۔ کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دے دیا کہ کون اصل کامیاب ہے اور کون اصل میں ناکام ہے۔ تو صرف دنیا کی کامیابی ہی اصل کامیابی نہیں ہے۔ اس طرح تو پھر قرآن کی آیات کے بے شک انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، پھر یہ تو پھر غلط ثابت ہوتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جا کر زندگی میں بالآخر ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے غلط جگہ پر اپنی ساری ایفرٹس لگا دی، اور قیامت میں تو ویسے ہی انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ خسارے کا سودا کر بیٹھے ہم۔ اچھا، اب یہ جو 4 چیزیں یہاں پہ بتائی گئیں، ان چاروں کا لازم اور ملزوم ہونا ضروری ہے۔ ایک کیا چیز بتا دی گئی ان چاروں چیزوں میں کہ یہ چاروں اگر نہیں کی تو تم ناکام۔ ٹھیک ہے، انسان خسارے میں ہے سوائے اس کے کہ جو یہ 4 کام کر لے۔ جس نے یہ 4 کام نہیں کیے، چاہے دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی کامیاب ہو، وہ اللہ رب العزت کی نظر میں ناکام انسان ہے۔ کامیاب صرف وہ ہے جو یہ چاروں شرطیں پوری کرے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 4 چیزیں جس کے پاس ہیں وہ کامیاب۔ پھر اس کے بعد دوسری غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ چاروں کام لازم اور ملزوم ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے چاروں میں سے کوئی 2 ہم نے کیا اور 2 چھوڑ دیے، ٹھیک ہے، یا 3 ہم نے کیے اور 1 ہم نے چھوڑ دیا۔ اکثر جو ہم چھوڑ دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ وتواصوا بالحق، اس کو ہم اسکپ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایمان لے آئے، عمل صالح بھی کر لیا، نماز پڑھ لی، رمضان کے روزے رکھ لیے، زکوٰۃ دے دی، اور بھی چلو ماں باپ کی فرما برداری کر لی، شوہر کا حق، اولاد کا حق، سسرال کا، رشتوں کا، پڑوسیوں کا حق دے دیا، یہ سب ہو گیا۔ لیکن جہاں پر حق بات کہنے کی باری آتی ہے اس کو ہم اسکپ کر دیتے ہیں بیچ میں سے۔ اور اگر کسی سے کہا بھی جاتا ہے کہ بھائی فلاں نے میرے ساتھ ظلم کیا، تو بھائی ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا چلا آ رہا ہے، بس صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نہیں، اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وتواصوا بالحق، اس کے بعد آتا ہے صبر کی باری۔ ایسا کبھی صحابہ کرام نے نہیں کیا کہ انہوں نے حق کا اعلان نہ کیا ہو اور صرف صبر کیا ہو۔ یہ صبر ان کو کیوں کرنا پڑا؟ حضرت بلال حبشی کو ہم دیکھتے ہیں، یا اور جتنے بھی عمار بن یاسر کا جو پورا خاندان تھا ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ وہ پہلے شہید خاندان تھا اسلام کا جس نے شہادت دی، ان کے باپ کو شہید کر دیا گیا، ان کی ماں کو شرمگاہ میں گچھا مار کر شہید کر دیا گیا، یعنی اتنی دردناک ان کو شہادت نصیب ہوئی۔ ان کے چاروں اعضاء جو دونوں ہاتھ اور ٹانگیں گھوڑوں سے بندھوا کر اور چاروں طرف مختلف سمتوں میں کھینچا جاتا تھا۔ تو سوچیں کہ یہ کس وجہ سے یہ صبر ان کو کرنے کی نوبت آئی، اس کو چنا قسم کھانے کے لیے۔ لیکن اللہ کا قسم کھانا ایسا ہے جیسے اللہ جو بات آگے بیان کرنے جا رہے ہیں اس پر، اس جس چیز کی قسم کھا رہے ہیں اس کو گواہ بناتے ہیں۔ اچھا، ہمارے ہاں اسلام میں جو کہا جاتا ہے نا کہ قسم صرف اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کی قسم نہیں ہوتی، تو ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جب ہم قسم کھا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے قسم کھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم جس کی قسم کھا رہے ہوتے ہیں اس کو اپنی بات پر گواہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ اتنی بڑی حقیقت بیان کرنے کے لیے کہ تمام انسانیت خسارے میں ہے، اور یہ بہت بڑا یوں سمجھ لیں کہ خطرے کی گھنٹی ہے یا بہت ہی خطرناک اعلان ہے
جو رب العالمین کی طرف سے ہوا کہ جتنی بھی انسانیت ہے وہ ساری کی ساری خسارے میں ہے. اور اس پر اللہ نے قسم کس کی کھائی؟ وقت. کیونکہ اوور آل دیکھ لیں، ایک اگر ہم وقت کو امیجن کریں کہ ایک چھتری ہے وقت کی، اس کے نیچے پوری کائنات ہے. وقت میں اب جیسے ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے، تو اللہ تو اوپر سے ماضی کو بھی دیکھ رہے ہیں، حال کو بھی دیکھ رہے ہیں، مستقبل کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وقت ہے نا، یہ گواہ ہے اس بات پر کہ تمام انسانیت، چاہے وہ آدم کے زمانے کی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، قیامت کے قرب کے زمانے کی، ان تمام انسانیت خسارے ہی میں ہے، سوائے 4 کام کرنے والوں کے. یعنی عام رول کیا ہے؟ سب خسارے میں. اب جس نے بچنا ہے وہ کون ہوں گے؟ وہ ان تمام انسانیت میں سے یہ 4 کام کرنے والے ہوں گے جو بچ جائیں گے. جو یہ کام نہیں کریں گے وہ پڑ جائیں گے کس چیز میں؟ خسارے میں. اور خسارہ کہتے ہیں ایسے نقصان کو جس کو آپ پھر ایک تو بہت بڑے پیمانے پہ نقصان ہو اور آپ اس کو پھر اس کی بھرپائی نہ کر پائیں. اتنا بڑا خسارہ، اتنا بڑا نقصان. اور دیکھیں دنیا میں کتنا ہی بڑا خسارہ ہو جائے، انسان پھر اٹھتا ہے، پھر جدوجہد شروع کرتا ہے، اس کے پاس موقع ہوتے ہیں، زندگی ہوتی ہے. اور سب سے بڑا سرمایہ اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ وقت. ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ جب تک ہم زندہ ہیں، یہ وقت ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. اس وقت کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے یہ 4 کام کرنے ہیں نا. اور اللہ نے اسی وقت کی قسم کھائی ہے کہ بالعصر، زمانے کی قسم، وقت کی قسم، کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو یہ 4 کام کریں. اب وہ 4 کام کیا تھے اس کا ہم آگے ایک ایک کر کے جائزہ لیں گے. اچھا، ایک اعتبار سے یہ جو صورت ہے سورہ العصر، یہ علماء کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے جو سب سے آسان ترین مقامات سمجھنے کے اعتبار سے جو ہیں، یہ وہ صورت ہے جو سمجھنے اگر آپ بیٹھیں تو یہ بہت ہی آسان ہے. لیکن اگر آپ اس کو آسانی کا مراد یہ نہیں ہے کہ بس تھوڑے سے وقت میں آپ اس کو سمجھ لیں گے، لیکن جب آپ ایک ایک لفظ کو پکڑ کر اس کی گہرائی اور اس کے معنی اور اس کے مفہوم پر بات کریں اور اس کی وسعت کو دیکھیں تو وہ اتنی وسیع ہے، اس کے الفاظ میں اتنی گہرائی ہے کہ آپ کئی کئی گھنٹے جو ہیں وہ اس پر غور و فکر میں گزار دیں، کئی کئی دن بلکہ کئی کئی مہینے ایک ایک لفظ پر آپ غور و فکر پر گزار دیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ہی صورت میں 5 بار یہ اقرار کیا نا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا ہے، تو تم میں سے ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے. تو اس اعتبار سے یہ قرآن کے آسان ترین مقامات میں سے ہے کہ اس کو سمجھنا بہت ہی آسان ہے. بہت آسانی سے ہم ان 4 کاموں کو سمجھ سکتے ہیں. اور جو قسم اللہ نے کھائی وہ بھی اللہ نے وقت ہی کی قسم کیوں کھائی؟ ایک چھوٹی سی مثال دوں گی. ایک شخص ہے، وہ کوئی بزرگ تھے، وہ گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ بازار میں ایک شخص برف بیچ رہا تھا اور وہ صدا لگا رہا تھا کہ لوگوں جلدی جلدی مجھ سے برف لے لو، کیونکہ اس کو پتا تھا اس کا سارا مال، سارا سرمایہ برف پہ لگا ہوا تھا اور برف تیزی سے پگھل رہی تھی، وہ نہیں اس کو روک سکتا تھا. بالکل اسی طرح ہمارا سرمایہ زندگی کی یہ گھڑیاں ہیں. جب یہ ہماری زندگی کی برف پگھل گئی، پھر ہمارے پاس وقت ختم تو مہلت ختم. اس کے بعد ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اگر اس کی یہ ساری برف کوئی نہ خریدے اور وہ پگھل جائے تو کیا ہوگا؟ تو خالی ہاتھ گھر جائے گا، بھوکا پیاسا. یہی ہمارے ساتھ قیامت والے دن ہوگا اگر اس وقت کو ہم نے صحیح طرح اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں یوٹیلائز کیا. یہ وقت ہماری زندگی کی پگھل گئی تو پھر ہم ایسے بڑے خسارے میں ہوں گے کہ چلو وہ برف والا تو اگلے دن نئی برف لا سکتا ہے کہیں سے ادھار لے کے، لیکن ہم زندگی کے لمحات دوبارہ ادھار لے کے واپس اس دنیا میں نہیں آ سکتے آخرت بچانے کے لیے. اب وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کو بچانے کے لیے تبھی تو صحابہ کرام نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں کیوں دے دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں جب یہ مسلمان نہیں تھے، ان کو جس چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ جو ایک دفعہ ایمان جس دل میں آ جاتا تھا پھر وہ ایسا ہو جاتا تھا کہ آپ اس کو کچھ کر لیں، بڑی سے بڑی سزائیں لے لیں، لیکن وہ واپس نہیں پلٹتا تھا اسلام سے. اس بات نے بڑا ان کے اوپر اثر کیا کہ ایسی کیا چیز ہے آخر کہ ان کو کوئی لالچ دے دو، ان کو کوئی سزا دے دو، یہ واپس نہیں پلٹتے. ایسا کیا ہے آخر اس پیغام؟ تو آج ہم اسی کا ہی تھوڑا سا جائزہ لیں گے کہ کیا ایسا پیغام ہے کہ جو ان الفاظ میں پنہاں ہے. امام شافعی بھی جو کہا کرتے تھے کہ اگر لوگ صرف ایک ہی صورت پر تدبر کریں تو یہی ان کے لیے کافی ہو جائے. تو
قرآن کے جو مضامین پورے قرآن میں بیان ہوئے ہیں وہ اس ایک چھوٹی سی مختصر سی صورت میں اللہ نے پرو دیے. تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے وہ شان ہے نا کہ یہ اللہ ہی کر سکتا تھا کہ ایک ایسا پیغام تمام انسانیت کے لیے اتنی سی ایک صورت میں دے دیا جو صرف 3 آیات ہیں. اچھا 3 آیات کہنے کو تو یہ آیات ہیں، آیات کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی نشانیاں، لیکن جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو یہ پورا کمپلیٹ ایک جملہ بنتا ہے. والعصر زمانے کی قسم. اب آگے تو انکمپلیٹ ہے نا، قسم سے کیا مراد ہے، کیوں قسم کھائی کہ انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے سوائے. اب سوائے کے بعد کیا، انسان خسارے میں ہے تو الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے، انہوں نے عمل صالح کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور پھر صبر کی تلقین. اچھا صحابہ کرام کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ وہ جب بھی آپس میں ملتے تھے تو جب بچھڑنے والے ہوتے تھے، جدا ہونے والے ہوتے تھے، تو دیکھیں قرآن تو ایک ایک لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بیش بہا قیمتی خزانہ ہے. اس پورے خزانے میں سے بھی صحابہ کرام کو کیا لگا کہ وہ کیا ریمائنڈر ہونا چاہیے، وہ کیا ایسا میسج ہونا چاہیے کہ جب ہم ایک دوسرے سے ملیں، ایک دوسرے کو یاد دہانی کروائیں کہ وہ یاد دہانی ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کافی ہو جائے. تو وہ جدا ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو یہ پیغام سنایا کرتے تھے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو یہ پیغام دیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو یاد دہانی کیا کرتے تھے کہ یہ یاد رکھنا کہ تم خسارے میں ہو، بچانا ہے اپنے آپ کو تو یہ 4 کام کرنے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ انسانی ایک المیہ کی ذکر ہو رہی ہے کہ تمام انسانیت خسارے میں. اس المیہ کا توڑ کیا ہے؟ یہ جو ایک یوں کہہ لیں کہ دا موسٹ بگیسٹ ہیومن ٹریجڈی کہہ لیں کہ سب سے انسانیت کی جو ایک حقیقت، تلخ ترین حقیقت کیا ہے کہ تمام انسانیت خسارے میں. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو نان مسلمز ہیں وہ بہت بڑے بڑے دنیاوی کام کر رہے ہیں، وہ چاند پر چلے گئے، انہوں نے یہ ایجاد کر لیا، انہوں نے وہ میڈیسن ایجاد کر لی، وہ اتنا سمندر کی تہوں میں اتر گئے، یا کوئی دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے. اب اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو فرعون تھا یا قارون تھا، اس کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ کہتے تھے کہ صرف 40 اونٹ ایسے تھے کہ جن پر چابیاں لدی ہوئی ہوتی تھی اس کے خزانوں کی. تو سوچیں خزانہ کتنا ہوگا. وہ اونٹوں کا لشکر اس کے ساتھ ہوتا تھا جس کے صرف اس کے خزانے کی چابیاں لٹکی ہوتی تھی. تو خزانے کی کیا بات ہوگی. تو کیا یہ کامیاب ترین انسان تھا؟ اس نے جب دنیا میں اپنی جنت بنائی اور کہا کہ یہ سونے چاندی سے بنی ہے، یہ میری جنت ہے، جو لوگ انہیں اسے دیکھ کر وہاں سے گزرتے تھے تو ان میں سے کچھ وہ دیکھ کے ظاہری شوشہ دیکھ کے انسان کی فطرت ہے نا کہ اس کی طبیعت پر، اس کی سوچ پر اور اس پہ اثر کرتی ہیں یہ باتیں. تو لوگ کہتے تھے کہ کیا کامیابی ہے اس کی کہ اللہ نے اس کو اتنا نوازا، یا اس کی دیکھو کہ کیا سونے چاندی کا محل تعمیر کر دیا اس نے، تو یہ تو کتنا کامیاب ہو گیا. لیکن جو ایمان والے ہوتے تھے وہ کیا کہا کرتے تھے کہ ظاہری دھوکے میں مت آؤ، یہ وقتی ہے، یہ یہی ختم ہو جانا ہے. پھر ہوا بھی یہ کہ جب وہ وہاں آیا اپنے محل میں اپنے پورے تکبر اور جلال کے ساتھ اس میں انٹر ہونے لگا تو اللہ نے کیا کیا، اس کو زمین میں دھسا دیا. تو پھر لوگ کہنے لگے کہ واقعی یہ تو خسارہ ہو گیا اس کا، یہ تو کوئی کامیابی نہیں تھی. اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہماری آنکھیں کھولی یہ دکھا کر کہ دنیا وقتی ہے اور اس کو یہ سارا مال نہیں بچا سکا، اس کو یہ کامیابی نہیں بچا سکی. اسی طرح فرعون کو دیکھتے ہیں وہ کتنا ظالم اور متکبر تھا، اپنی عبادت کرایا کرتا تھا، اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا. اس مقام پر پہنچنے کے بعد کیا وہ کامیاب ہوا؟ اس کا انجام کیا ہوا؟ ہم بھی جب اپنی ذاتی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ فلاں نے اتنی ترقی کر لی، اتنے بنگلے لے لیے، اتنی گاڑیاں لے لی، تو ہم کہتے ہیں یہ تو بڑے کامیاب ہو. تو کیا دنیاوی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے؟ یہ صورت ہمیں اسی پر غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہی ہے کہ اصل کامیابی یعنی اللہ نے جو یہ اتنی بڑی حقیقت بتائی کہ تمام انسانیت خسارے میں ہے، لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ یہ تو کچھ اور ہی کر رہے ہیں. تو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. تو یہ قرآن تو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ مشقت میں پیدا کیا.
تو اب دیکھیں ہر کسی کی ایک الگ قسم کی مشقت ہوتی ہے جس سے وہ گزر رہا ہوتا ہے. ایک مزدور ہے وہ کیا کرتا ہے؟ جسمانی مشقت کرتا ہے. اور اسی طرح سے ایک جو مینٹل جس چیز سے گزر رہا ہوتا ہے، جو اپنے دماغی اس سے گزر رہا ہوتا ہے، جیسے بڑے بڑے بزنس مین ہیں، ٹائکونز ہیں، ان کی فیکٹریاں وہ سنبھالنی ہیں، وہ کس قسم کی مزدوری سے گزر رہا ہے؟ وہ دماغی مزدوری سے گزر رہا ہے. وہ ایک مینٹل ٹارچر سے یوں سمجھ لیں کہ گزر رہا ہے کہ وہ جتنا آپ کو جسم نے کا کام جو ہے بھاگ دوڑ جو ہے اتنا نہیں تھکاتی، جتنا آپ کا دماغی کام کبھی کبھی آپ کو اتنا تھکا مارتا ہے. تو ہر انسان، چاہے وہ امیر ہو، چاہے غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، سب کے سب اللہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ مشقت میں ہیں. تو یہ تو ایک اٹل حقیقت ہے کہ تمام انسان، ایک تو اللہ نے بتا دیا خسارے میں ہے، پھر یہ بھی بتایا کہ مشقت میں ہیں. جو بھی ہے وہ مشقت میں، چاہے ظاہری طور پر وہ ہمیں کتنا ہی مزوں میں نظر آ رہا ہو، لیکن اس کی ایک الگ قسم کی جدوجہد ہے، الگ قسم کی مشقت ہے، الگ قسم کی تکلیفوں سے گزر رہا ہے، لیکن گزر ہر کوئی رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الانسان انک قادمون الی ربک قدرا فملاقیہ. اتنی بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر حقیقت بیان کر دی کہ اے انسان، بے شک تو مشقت پر مشقت جھیل کر پھر ایک دن اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائے گا. ملاقی، ملاقات کرنے والا ہے تو اپنے رب سے. تو دیکھیں دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بیان کی نا کہ مشقت پر مشقت اٹھا کر، تو ہر کوئی مشقت سے گزر رہا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی یہ مشقت انہیں قیامت میں کامیاب کر دے گی. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی یہی مشقت انہیں آخرت میں ناکام کر دے گی. تو دنیا کی کامیابی مکمل کامیابی نہیں ہے، وقتی ہے، لیکن آخرت کی کامیابی ہی اصل اور مکمل کامیابی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی. فلاح ایسی کامیابی کو کہتے ہیں نا جس کے بعد مزید کسی امتحان اور کسی آزمائش کی، مزید کوئی کامیابی حاصل کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہی باقی نہیں رہتی. تو یہی چیز یہاں پر قرآن میں بھی ارشاد فرمائی ہے کہ اے انسان تو مشقت پر مشقت جھیل کر ایک دن اپنے رب کے حضور حاضر ہونے والا ہے، اور اس دن پھر کیا ہوگا؟ محاسبہ. تو کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے کہ ان کی مشقت انہیں اس محاسبے سے بھی بچا لے گی اور وہ بغیر حساب کتاب کے بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ دنیا میں بھی مشقت پر مشقت اٹھانے کے باوجود اب آخرت کی مشقت جھیلنے کے لیے تیار کھڑے ہوں گے. تبھی ان کو یہ حق کو قبول کیا، تبھی یہ صبر کرنے کی نوبت آئی نا. ہمیں اس طرح کا صبر کرنے کی نوبت نہ آئے، اسی لیے ہم حق کو نہ بولتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو بولنے دیتے ہیں کہ کہیں اس کے چکر میں ہم بھی نہ آ جائیں. اور یہ ہمارے معاشرے کا ایک عام رول ہے. ہم اگر جہاں پہ بھی ہوں، چاہے ہمارا خاندانی معاملات ہوں یا ہماری ورک پلیس ہو یا کوئی بھی چیز ہو، جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک آدمی جو حق پر ہے، باقی اس کے خلاف سب جو ہے وہ تھوڑا بہت بڑا ہے جو اس کے خلاف ہے، یا اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا ظلم ہو رہا ہے، تو ہم حق نہیں بولتے، ہم خاموش رہتے ہیں. اور جو حق پر ہوتا ہے وہ جس چکی میں پس رہا ہے پستا ہے، پھر وہ تنہا بھی ہو جاتا ہے. اس دن میں سیرت کی ایک سٹوری سن رہی تھی، تو ابتدائی دور کی بات تھی. تو ایک کوئی تاجر آیا تھا مکہ میں، تو اس نے پہلی دفعہ یہ چیز دیکھی کہ خانہ کعبہ کے باہر ایک نوجوان ہے، اس کی بیوی اور ایک بچہ ہے. سب سے آگے ایک نوجوان کھڑا ہوا ہے، وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے یوں دعا مانگ رہا ہے. پھر اس کے پیچھے ایک بچہ کھڑا ہوا ہے، اس کے پیچھے ایک عورت ہے. وہ تماشا یہ دیکھتا رہا. اس کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے کوئی دوست سے بہت قریبی، تو ان کے پاس بھی کہنے لگے آج میں نے یہاں ایسا منظر دیکھا جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا. میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان اکیلا، اور کوئی اس کا ساتھ نہیں دے رہا، وہ اکیلے یہ کر رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کوئی ان کی طرف متوجہ بھی نہیں ہے کہ وہ ایک کام ایسا کر رہے ہیں جو بڑا ہی عجیب ہے، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر، اور کوئی ان کو کچھ نہیں کہہ رہا، اور نظریں سب نے اپنی پھیری ہوئی ہیں، تنہا تنہا ان کو چھوڑ دیا. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ بڑی عجیب بات دیکھی میں نے. تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے محمد، یہ کہتا ہے کہ میں ایک نیا دین لے کر آیا ہوں. یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جو معبود ہے وہ ہے جس نے تمام کائنات کو بنایا، اور یہ 360 بت جو خانہ کعبہ میں رکھے ان کو جھٹلاتا ہے. وہ تاجر اس وقت خاموش ہو گیا، لیکن پھر بعد میں جب اسلام کو فتوحات ملی تو یہ مسلمان ہو گیا، اور یہ اتنا ریگریٹ کرتا تھا اپنے آپ کو
اتنا اس کو اس بات کا صدمہ تھا کہ مجھے یہ موقع ملا تھا، ایک گولڈن چانس ملا تھا کہ میں اس وقت چوتھا مسلمان ہوتا تو میرا تاریخ میں نام ہوتا، یا یہ سعادت مجھے مل جاتی کہ ان کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والا میں تھا. تو کتنا گولڈن چانس میں نے مس کر دیا. تو یہ پتا ہونے کے باوجود کہ کون حق پر ہے، لوگ اس کا ساتھ نہیں دیتے، ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. تو اسی چیز کی طرف یہاں پر ہے کہ آپ نے ایمان لیا ہے، عمل صالح کیے، آپ کے عمل ایمان کا جو لازماً جو نتیجہ نکلتا ہے نا، وہ عمل صالح نکلتا ہے. اگر ایسا نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے آپ کے ایمان میں گڑبڑ. صحابہ کرام کے دلوں کے اندر جب ایمان کا بیج جاتا تھا، وہ اللہ پر ایمان لاتے تھے، آخرت پر ایمان لاتے تھے، تو ایسا کیا ان کے اندر انقلاب آ جاتا تھا کہ ان کو کچھ کر لو وہ واپس نہیں پلٹتے تھے.